ابھی ہم نے آخری نظم پڑھی تھی جس میں فرشتوں نے آدم کو جنت سے بھیجا اور رخصت کیا تھا۔ رخصت کرنے میں اور نکالے جانے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور رخصت کرتے ہوئے آپ دعائیں بھی دیتے ہیں، ساتھ ساز و سامان بھی دیتے ہیں۔ تو انسان کو جو سامان ساتھ دیا گیا ہے وہ قطرہ خون جگر، یا وہ جو ول دی گئی انسان کو۔ آپ دیکھیے کہ جانوروں کا ریڈی فوڈ یہاں موجود ہوتا ہے، پانیوں مچھلیوں کے لیے پانی تیار ہوتا ہے، غذا موجود ہوتی ہے۔ انسان کو امید دی گئی، انسان کو خود، انسان کی سب سے مکمل فیکلٹی یہ ہے کہ وہ نامکمل ہے، اور اس نامکمل پن سے وہ اپنے ہر طرح کا عروج حاصل کرتا ہے، اور جیسی چیز مکمل ہوتی ہے وہ اس کو کاڑ کباڑ میں پھینک کر ایک نئی شے کی طرف لپک پڑتا ہے۔ تو اب جیسے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت کسی کے گھر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس میں اتر جاؤ تو تم جیسے اللہ کو پا لیا۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جب زمیں کی طرف آ رہا ہے تو زمیں کس طرح اس کا استقبال میں گیت گا رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے بڑے، ہمارے لجپال ہمارے گھر آئیں تو ہم ایک استقبال کریں گے ان کا، اور ان کو بتائیں گے کہ بھائی کہاں کہاں چلے جانا، کیا کیا دیکھ لینا، اور اس زمیں کے معاملات اب آپ کے ہی ہیں، ہم باندھی ہیں۔ تو زمیں ایک مخلوق ہے، اور آدم وہ زندہ شے ہے۔ آدم وہ، زمیں بھی مٹی، آدم بھی مٹی، مگر آدم وہ مٹی ہے جو اس مٹی کو آسمانوں تک لے کر جائے گا، اور کائنات کا سب سے روشن مقام زمیں کو بنا دیا، جو سب سے سینسٹیو پلانٹ ہے۔ تو روح ارضی آدم کو کہتی ہے کہ کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہزار پردوں میں چھپا ہوا ہے، یہ کائنات اس کے اوصاف میں سے ایک ہے، یہ کائنات اس کی تخلیقات میں سے ایک ہے، یعنی اس کو پرکھتا جا اور اس کی طرف چلتا جا، اور یہ پردے اب ایسے ہی ہٹیں گے۔ دوسری، آپ جانتے ہیں کہ مسلم تہذیب میں علم کو حجاب اکبر کہا جاتا ہے، یعنی آپ جتنا کسی شے کو جانتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا پردہ بن جاتی ہے۔ پوری کی پوری کائنات سامنے ہے، پورے کا پورا خداوند کریم اللہ غیب میں ہے، تو ایک طرف پردہ ہے، ایک طرف بے پردگی ہے، مگر جتنی بے پردے اٹھیں گے اتنی ذات چھپتی جاتی ہے۔ یعنی جتنا آپ شے کو جانتے جاتے ہیں اتنی ذات چھپتی جاتی ہے۔ میں ایک اپنی گھڑی کو پورا بھی جان لوں تو شاید میں اس آدمی کا نام نہیں جان پاؤں گا جس نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو یہ ایک عجب بات ہے۔ تو علامہ پھر آگے کہتے ہیں، بے تاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ، کہ بھائی یہ جو جنگ چل رہی ہے حق و باطل کی، اب یوں بھی لیں، ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے یہ پولز پر کھڑی ہے، بائنری اپوزیشنز پر کھڑی ہے، ین جانگ پر کھڑی ہے۔ تو کائنات جو ین جانگ کے اصول پر کھڑی ہے، یعنی کہ اس میں امن بھی ہے، اس میں جنگ بھی ہے، اس میں خواہش بھی ہے، خواہش کے ساتھ انتظار بھی ہے، تو کہتے ہیں بےتاب نہ ہو، جلد بازی مت کر، ابھی تو ذرا فاصلے دیکھ، تو یہ بھی دیکھ کر حیران ہوگا کہ ایک ہی جگہ ہوگی اور یہیں پر رات آئے گی، تو بےتاب مت ہو جانا۔ یہی اصول کائنات ہے کہ اس میں پولز اپارٹ چیزیں ملتی ہیں، اور سب سے بڑے پولز تمہیں اپنے اندر ملیں گے کہ تم ہی سب سے بڑی امید خدا بن جاؤ گے، اور تمہیں دیکھ کر سب سے بڑی ابلیس کی یاد آئے گی۔ تو اس میں جلدی مت کرنا۔ تو میں پوری نظم نہیں پڑھ رہا، تو اس کے کچھ مطلب کہ چوزن ورسز ہیں جو سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر آگے اقبال کہتے ہیں، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، اور پھر تو اتنی بلندی پائے گا کہ تو صرف آنکھ سے اشارہ کرے گا تو پوری کی پوری کائنات اپنے آپ کو اس طرف تبدیل کرے گی۔ اور یہ خصوصاً جو جدید ترقی ہے ہمیں دکھاتی ہے کہ جدید آدمی نے کر کے دکھایا ہے کہ اب وہ جو چاہتے ہیں اب تو مادہ و روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ہی لکڑی سے دیکھیں انہوں نے پورے کے پورے بلے سے لے کے لاٹھی سے لے کے کتنی بلند عمارت ایک لکڑی سے بنائی، صرف نظر تبدیل کر کے انہوں نے دکھائی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، یعنی اوپر لا تعداد ستارے ہیں، اکثر میں بات کر بھی چکا ہوں، وہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ اے آدم تو اوپر اٹھ، زمیں کو اتنا اپنا دل نہ دے، جو تو نے خون جگر زمیں کو دے کر دیکھ اس کو کتنا فرٹائل لینڈ بنا دیا ہے، تہذیب آباد کر دی، پیغمبر اب یہاں آتے ہیں وزٹ پر، اٹ از دا موسٹ ہیپننگ پلیس آف دا یونیورس۔ اب اوپر اٹھ، اوپر کی محرومیاں، اوپر کی اداسیاں، اوپر کے اندھیرے بھی اب تو ختم کر دے، نہ پید تیرے بحر تخیل کے کنارے، اور انسان تیرے ذہن کے اندر ایسے ایسے سمندر ہیں جن کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ میں آج ہی بات کر رہا تھا کہ ایک ناول ہے ریسٹورنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا یونیورس، یا غالب کا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم، یا رب
ہم نے دشت امکا کو ایک نقشے پا پایا. کائنات کی بڑی ترین چیز کو بھی ایسے دیکھ کر آپ اپنے ذہن میں سمو سکتے ہیں. وہ علامہ حور و فرشتے، علامہ ایک اور جگہ کہتے ہیں حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں، سب چیزیں میں ذہن میں کیپچر کر لیتا ہوں. اور پھر دیکھیں اقبال آگے کہہ رہے ہیں کہ پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمزور کی آہ اور مجھ میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی جب تو آہ کرے گا تو اللہ ایسے مڑ کر فوراً دیکھے گا گو کہ خربوں کائناتوں کا بیچ میں فاصلہ ہے، اور وہ ہوگا. تعمیر خودی کر اسرے آہ رسا دے، تو کہہ رہے ہیں اپنی خودی کی تعمیر کر اس درد سے، اور درد کو پیروں کے نیچے رکھ کے کداوری لے لے. درد کو استعمال کر اور اپنے آپ کو توڑ، اور اس توڑ ٹوٹ کے جب خود کو جوڑ تو دیکھ تو پہلے سے زیادہ کداور ہو چکا ہوگا. تو آگے جا کے وہ کہتے ہیں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، صرف اور صرف تیرے پاس وہ قوت ہے اے آدم کہ تو ایک نئی کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اور اگر تجھے یہ کائنات پسند نہیں آئی تو اسے ڈھا، اسے گرا، بنا دے اپنے ہاتھ سے ایک نئی کائنات. تو یہ جو آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، اور آپ دیکھیں کہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں تھی، مٹی اور پانی کا ڈھیر تھی، اور آج اس میں تہذیب، تخلیقات، سائنس، نہ جانے کیا کیا انسان نے کر کے اس کی شکل تبدیل کر دی اور ایک پیرالل یونیورس بنانے کی کوشش کی. جچتے نہیں بخشوئے فردوس نظر میں، اقبال فرماتے ہیں بھائی ہمیں وہ بنائی ہوئی ریڈی میڈ جنت، اور وہ جو اس طرح کر کے ہمیں دی گئی ہے وہ انسان کی کیا کہیں گے، انسان کی عزت اور حرمت کے خلاف ہے. ٹو بی ان اے ریڈی میڈ جنت، انسان اپنی جنت خود یہاں تخلیق کرے گا، کیونکہ اس کو ایک ہنر ایسا دیا گیا کہ وہ کسی بھی مٹی کو سونا اور سونے سے ایک نیا جہاں پیدا کر سکتا ہے. تو اقبال جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بخشی ہوئی جنت سے بہتر نہیں کہ اس زمین کو اپنا گھر بنا، اس زمین کو ایسا آباد کر کہ لوگ یہاں چھوڑتے ہوئے اداس رہیں. پوری کائنات کا جو یوٹوپیا ہے وہ ادھر آباد ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ مسلم مائنڈ کا یوٹوپیا تصور مدینہ اور تصور جنت ہے. تو علامہ فرما رہے ہیں کہ تو مدینہ کو اتنا خوبصورت کر کہ جنت انوی کرے، جنت خواہش کا اظہار کرے کہ بھائی ایسے ایسے پل، ایسی ایسی اشیاء بھی، اور ایسے کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کریٹیو انرجی جس مخلوق کو دی ہے وہ ہم ہیں. تو یہ اسی کا ایک روپ کی ہم ایکسٹینشن دکھائیں گے کہ اللہ کی کریٹیو انرجی کو آدم کی مٹی سے ملا کر نئے سے نئے جہاں ہم پیدا کر کے دکھائیں. اور جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، وہ جو اقبال مسجد قرطبہ میں فرماتے ہیں نا کہ قطرہ خون جگر جو سل کو بناتا ہے دل. تو اقبال فرما رہے ہیں کہ مانگی ہوئی ریڈی میڈ جنت، وہ ایسے بخشی ہوئی جنت کو نہ لینا. تیرے خون جگر میں اتنی قوت ہے کہ تو اپنا اور اپنے انسانوں اور دنیا میں ایک جنت کو، ایک خوبصورت مقام کو بنا سکتا ہے. اے پیکر گل کوشش پہ ہم کی جزا دیکھ، اے مٹی کے بنائے ہوئے انسان مت ہمت ہار، اٹھ اس کائنات کو بدل کے رکھتے. یہ کائنات جو کہ فقط وہ جو اقبال کا عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، اس گونگی کائنات کو، اس اندھی کائنات کو، اس بے ذائقہ کائنات کو آنکھیں بھی دے، اس کو آواز بھی دے، اسے ذائقہ بھی دے. اور یہ ساری کی ساری کا جو راز ہے وہ تیرے خون جگر میں، تیری کوشش میں، تیری آرزو میں، تیرے جذبے میں، تیرے پیشن میں چھپا ہوا ہے. ورنہ یہ کائنات مٹی کی ہے اور تیری اوقات بھی مٹی ہے، اور مٹی کو بلندی نہیں ہے. مٹی نے زمین پہ ہی رہنا ہے. یہ حد 8 فٹ کا پودا پیدا کرے گی. یہ تیری ہی قوت ہوگی کہ تو اس کائنات کو ہلا کر رکھ دے اور اس کو ایسا مقام بنا دے کہ پوری کائنات ادھر ہی سیٹل ہونا چاہے. اینڈ دس بیکمز دا سینٹر آف دا یونیورس. کائنات انفینائٹ ہے، انفینٹی کا سینٹر کہیں بھی لیں تو وہ سینٹر ہی ہوتا ہے. اس حوالے سے یہ ایک عجب اور خوبصورت بات ہے کہ اقبال دعوت دے رہے ہیں، زمیں دعوت دے رہی ہے کہ میں اپنا آپ کے حوالے کرتی ہوں. اب آپ وہ جو اوپر سے راز اور انرجی اور وہ ٹچ آف گاڈ لائے ہیں مجھ میں ڈالیں، اور دیکھیں یہ مقام وہ مقام بن جائے گا جہاں پوری کائنات کے باسی رہنا چاہیں گے.